بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ واقعہ کربلا ہر سال اسلامی مہینے محرم کے 10 دن کے دوران شیعوں کی طرف سے حضرت امام حسین کی شہادت کے غم میں منایا جاتا ہے، جس کا اختتام 10 محرم کو ہوتا ہے، جسے یوم عاشوراء کہا جاتا ہے۔ اس دن شیعہ مسلمان ماتم کرتے ہیں، عوامی جلوس نکالتے ہیں، مذہبی اجتماعات کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے سینوں کو پیٹتے ہیں۔ سنی مسلمان اسی طرح اس واقعے کو ایک تاریخی المناک سانحہ سمجھتے ہیں۔ امام حسین اور اس کے ساتھیوں کو سنی اور شیعہ دونوں مسلمان شہید مانتے ہیں۔ حضرت امام حسین کی ہسٹری یوں ہے کہ 656 میں تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی کی باغیوں کے ہاتھوں شہادت کے بعد مدینہ کے باشندوں نے حضرت علی رضی اللہ کو خلیفہ مقرر کر دیا، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی میں سے ایک حصہ بشمول طلحہ ابن عبید اللہ، زبیر ابن العوام اور معاویہ ابن ابی سفیان اس وقت شام کے قانون ساز لیڈر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ نے حضرت علی رضی اللہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے قاتلوں کے خلاف انتقام کارروائی کا مطالبہ کیا۔ ان مواقع نے پہلے مسلم خانہ جنگ کو تیز کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی رضی اللہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے قاتلوں کے خلاف انتقام کارروائی کا مطالبہ کیا۔ ان مواقع نے پہلے مسلم خانہ جنگی کو تیز کیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ کو 661 میں عبد الرحمن بن ملجم ایک خارجی نے شہید کیا تو ان کے سب سے بڑے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ اس کے بعد حضرت معاویہ کے ساتھ مزید خون ریزی سے بچنے کے لیے جنگ بندی کرنے میں کامیاب ہوئے۔ فیصلہ طے پایا کہ جب تک آخری زندہ رہے گا حضرت حسین رضی اللہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ کے درمیان جنگ بندی پر قائم رہے گا۔ کربلا کی جنگ یزید اول کی پیش رفت کی وجہ سے ہنگامی صورتحال اندر ہوئی۔ 676 میں حضرت معاویہ رضی اللہ نے اپنے بیٹے یزید کو جانشین کے طور پر منتخب کیا۔ اس کے بعد انہوں نے مروان ابن الحکم کو کہا کہ انتخاب کی اطلاع کرے، جو اس وقت مدینہ کا قانون ساز سربراہ تھا، جہاں حضرت حسین رضی اللہ اور چند دوسرے مسلمان رہتے تھے۔ انتخاب کی اطلاع دینے کے لیے مروان کو اس اعلان سے تحفظ کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پر حضرت حسین رضی اللہ، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر اور عبد الرحمن ابن ابی بکر۔ اپریل 680 میں اپنے انتقال سے پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ نے یزید کو مشورہ دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ اور ابن زبیر اس کے معیار کو آگے بڑھا سکتے ہیں اور اسے تعلیم دے سکتے ہیں کہ وہ اس موقع پر ان پر قابو پائے۔ یزید کو اس بات کی بھی تائید کی گئی کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ کے ساتھ حسن سلوک رکھے اور اس کا خون نہ بہائے، کیونکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ جانشین مقرر ہونے پر یزید نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ ابن ابو سفیان کو کہا کہ اگر ضرورت ہو تو حضرت حسین رضی اللہ، ابن زبیر اور عبداللہ بن عمر سے بیعت حاصل کرو۔ ولید نے اپنے امیا کے رشتہ دار مروان ابن الحکم سے مشورہ لیا، جس نے مشورہ دیا کہ ابن زبیر اور حسین کو بیعت کرنے پر مجبور کیا جائے، کیونکہ وہ خطرناک تھے، جبکہ ابن عمر کو تنہا چھوڑ دیا جانا چاہیے، کیونکہ اس نے کوئی خطرہ نہیں اٹھایا تھا۔ ولید نے دونوں کو بلایا، لیکن ابن زبیر مکہ آ گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ نے سمن کا جواب دیا،
لیکن اجلاس کے خفیہ ماحول میں بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ تجویز دی کہ اسے عوام میں کیا جانا چاہیے۔ مروان نے ولید سے کہا کہ اسے قید کرو یا اس کا سر قلم کرو، لیکن حضرت حسین رضی اللہ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری کی وجہ سے ولید نے اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کو تیار نہیں تھا۔ کچھ دن بعد حضرت حسین رضی اللہ یزید کو تسلیم کیے بغیر مکہ روانہ ہوئے۔ حضرت امام حسین کو گفا میں خاصی حمایت حاصل تھی، جو اپنے والد اور بھائی کے دور میں خلیفہ کا دارالحکومت رہا تھا۔ مکہ میں رہتے ہوئے حضرت امام حسین کو گفا سے علیحد کی پسندوں کی طرف سے خطوط موصول ہوئے، جس میں انہیں بتایا گیا کہ وہ اموی حکومت سے تنگ آ چکے ہیں، جسے وہ جابرانہ سمجھتے ہیں اور ان کا کوئی صحیح لیڈر نہیں ہے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ وہ یزید کے خلاف بغاوت میں ان کی رہنمائی کریں، اور وعدہ کیا کہ اگر امین ان کی مدد کرنے پر راضی ہو گئے تو اموی گورنر کو ہٹا دیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اثبات میں لکھا کہ صحیح لیڈر وہ ہوتا ہے جو قرآن کے مطابق کام کرتا ہے اور صحیح رہنمائی کے ساتھ ان کی رہنمائی کا وعدہ کرتا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے رشتہ دار مسلم ابن عقیل کو گفا کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ ابن عقیل نے وسیع پیمانے پر حمایت حاصل کی اور حسین کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ تجویز کیا کہ وہ وہاں ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ یزید نے نعمان بن بشیر الانصاری کو اس کی غیر فعال ہونے کی وجہ سے گفا کی گورنر کے عہدے سے ہٹا دیا اور اس کی جگہ بصرہ کے گورنر عبیداللہ بن زیاد کو مقرر کیا۔ ابن زیاد کے دبانے اور سیاسی ہتھ کنڈوں کے نتیجے میں ابن عقیل کی پیروی ختم ہونے لگی اور وہ وقت سے پہلے بغاوت کا اعلان کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اسے شکست ہوئی اور ابن عقیل مارا گیا۔ حضرت امام حسین نے عراق کے ایک اور چوکی قصبے بصرہ میں بھی ایک قاصد بھیجا تھا، لیکن قاصد کسی بھی پیروکار کو اپنی طرف متوجہ نہ کر سکا اور اسے جلد پکڑ لیا گیا اور پھانسی دے دی گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ گفا کے سیاسی حالات کی تبدیلی سے لاعلم تھے اور انہوں نے رخصت ہونے کا فیصلہ کیا۔ عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن زبیر نے مشورہ دیا کہ وہ عراق نہ جائے، یا اگر وہ پرعزم ہے تو عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ایک 50 آدمیوں اور ان کے خاندان کے ساتھ 9 ستمبر 680 8 ذی الحجہ 60 ہجری کو حج سے ایک دن پہلے مکہ سے روانہ ہوئے۔ انہوں نے صحرائی عرب کے ذریعے شمال کا راستہ اختیار کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن جعفر کے قتل کرنے پر گورنر مکہ عمرو ابن سعید نے اپنے بھائی اور ابن جعفر کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا تاکہ مکہ میں اس کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے اور انہیں واپس لایا جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے واپسی سے انکار کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خواب میں آگے بڑھنے کا حکم دیا تھا، چاہے نتائج سے قطع نظر۔ ایک جگہ جسے تنیم کے نام سے جانا جاتا ہے، انہوں نے ایک کاررواں کو پکڑ لیا جس میں رنگینی والے پودے اور کپڑے تھے جو یمن کے گورنر نے یزید کو بھیجے تھے۔ آگے چلتے ہوئے مغربی عرب سے گفا میں اپنے آمد کا اعلان کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے پیروکاروں کو صورتحال سے آگاہ کیا اور انہیں جانے کے لیے فرمایا۔ راستے میں ان کے ساتھ شامل ہونے والے اکثر لوگ واپس چلے گئے، جبکہ مکہ سے
ان کے ساتھیوں نے ان کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا۔ ابن زیاد نے گفا کے راستوں پر فوجی تعینات کر دیے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور اس کے ساتھیوں کو یزید کی فوج کے سرغنہ نے روک دیا تھا۔ تقریباً 1000 افراد کو ہرباً یزید تمیمی نے گفا کے جنوب میں قادسیہ کے قریب پہنچا دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا، میں آپ کے پاس اس وقت تک نہیں آیا جب تک آپ کے خط میرے پاس نہیں لائے گئے، اور آپ کے قاصد میرے پاس آئے کہ ہمارے پاس آئیں، کیونکہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، لہٰذا اگر آپ مجھے اپنے معاہدوں اور حلفت ناموں میں جو کچھ فراہم کرتے ہیں وہ مجھے دیں تو میں آپ کے شہر جاؤں گا، اس صورت میں کہ آپ میرے آنے کی مخالفت نہیں کریں گے، میں آپ کو اس جگہ کے لیے چھوڑ دوں گا جہاں سے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔